نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہمارا ٹاپک عدم برداشت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان معاشرت پسند ہے، مل جل کر رہنے والا ایک فرد ہے۔ یہ انسانی رویے ہی ہوتے ہیں جو انسان کو انسان کے قریب بھی کرتے ہیں اور انسان کو انسان سے دور ہی کرتے ہیں۔ منفی رویے ایک منفی پیغام ہے، فرد سے دوسرے فرد کی طرف، ایک خاندان سے دوسرے خاندان کی طرف، ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف، اور اسی طرح جو مثبت اور اعلیٰ رویے ہوتے ہیں وہ ایک اعلیٰ پیغام ہوتا ہے۔ اور انسان چونکہ تاثیر اور تأثر کا مجموعہ ہے، وہ اپنے اثرات مثبت یا منفی معاشرے پر چھوڑتا بھی ہے اور اسی طرح مثبت یا منفی اثرات قبول بھی کرتا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ انسان جو کچھ بھی ہے وہ اپنے اس معاشرتی زندگی کی وجہ سے ہے، اپنی اجتماعی زندگی کی وجہ سے ہے، اپنی صحبت اور اپنے میل جول کے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اچھے انسان کے اندر جو اعلیٰ اوصاف ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا گھر کا ماحول اچھا ہے، اس کے اداروں کا ماحول اچھا ہے، اس کے دوست اچھے ہیں، اور اس کے برعکس ہمارے سامنے ایک دوسرا تعارف سامنے آتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا ایک جائزہ لیں اور مشاہدہ کریں تو اس کا بھی ایک پیغام ہمارے سامنے آتا ہے۔ موسٹلی جو تاثر ابھر کر سامنے آتا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، عام آدمی سے لے کر خاص آدمی تک، پڑھے لکھے لوگوں سے لے کر ان پڑھ لوگوں کا، بڑی عمر کے لوگ ہوں یا نوجوان ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، زیادہ تاثر یہی ابھرتا ہے کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ بڑی تیزی سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم ایک اخلاقی اور سیرت و کردار کے المیے سے دوچار ہو رہے ہیں۔ آپ گھر کے اندر بھی دیکھ لیں، دفاتر میں بھی دیکھ لیں، گلی بازار میں بھی دیکھ لیں، سڑکوں پر بھی دیکھ لیں، آپ اس کا مشاہدہ کریں گے کہ ہمارے عدم برداشت کے رویے اور اس کے منفی اور برے نقصانات جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک دکھ اور الم کی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے، اور ہماری قوم کا بحیثیت مسلم ایک منفی پیغام جا رہا ہے، جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، آخرت کے ماننے والے ہیں، پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، اور اپنے آخری پیغمبر جو آسمانی دین کے حامل بھی ہیں، اور پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ آخری پیغمبر ہیں، اور وہ دین ہمارے پاس صحیح اور اصلی شکل کے اندر موجود ہے، قرآن مجید کی شکل میں بھی اور آپ کی سیرت طیبہ کی شکل میں بھی۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہماری طرف سے جو پیغام جا رہا ہے غیر مسلم لوگوں کو بھی، اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی، وہ مثبت نہیں بلکہ منفی جا رہا ہے۔ تو میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان تمام کے تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
یہ تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا واضح فرمایا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ تعلق تو خیر خواہی کا ہے، یہ تو باہمی تعاون کا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کا ہے، ایک دوسرے کو اچھی باتیں سیکھنے اور سکھانے کا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ اگر کمزور ہے تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جس طرح ایک حدیث کے الفاظ یوں بھی آتے ہیں کہ کل بنیان، مسلمان معاشرہ جو ہے وہ ایک عمارت کی مانند ہے کہ جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے اور مضبوطی کا باعث بنتی ہے۔ کہیں فرمائے کہ کل جسد الواحد، مسلمان تو آپس میں ایک جسد واحد کی طرح ہیں کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو کوئی تکلیف یا درد محسوس ہوتا ہے تو پھر پورا جسم اس سے بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو عدم برداشت ہے یہ تو نفاق کی علامت ہے۔ وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 باتیں جس کے اندر بھی ہوں گی وہ پکا منافق ہے، خواہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، خواہ وہ نیک کام کرتا ہو۔ تو اس میں سے 3 باتوں کے علاوہ ایک بات آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اس کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو وہ مخاصمت کا تو اپنے آپ پر قابو نہیں پاتا، وہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتا ہے۔ تو اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک منافق کی نشانی ہے کہ جو اپنے اوپر قابو نہیں پاتا، اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، اپنے بارے میں یہ احساس کہ میں بھی آئی مے بی رانگ۔ یہ بہت بڑا اعلیٰ پیغام ہے، بہت اعلیٰ سوچ ہے۔ ایسے لوگ پھسلنے سے بچ جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے طالب بھی ہوتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جب آدمی کے اندر یہ احساس ہو کہ نہیں میں ہمیشہ صحیح ہوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے دشمن اور مخالف جو آپ کو ہمیشہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور جب پھر ان کا کبھی سامنا ہوتا تھا تو وہ محسوس کرتے تھے کہ وہ ساری باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ اسی طرح ذکر آتا ہے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک بڑے سردار نے جب اس پر ساری باتیں کھل چکیں، وہ مکہ سے مدینہ آیا اور راستے میں سوچتا آ رہا ہے کہ مجھے یہ تانے ملیں گے، یہ باتیں یاد دلائی جائیں گی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ حیران رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو دین قبول کرنے میں دیر لگ گئی، میں تو آپ کو ایک دانا آدمی سمجھتا تھا، میں تو آپ کو سمجھدار آدمی سمجھتا تھا۔ وہ حیران و پریشان، اور اس کی زبان سے بے ساختہ ایک جملہ نکلا، ما احلمک، قربان چاہیے آپ کے حلم پر، آپ کی بردباری پر، آپ کی برداشت پر، آپ کے صبر پر، کہ آپ نے ہمیشہ ہماری منفی چیزوں کو نظر انداز کیا۔ معاشرتی زندگی کا حسن یہی ہے کہ ہم گھر کے اندر بھی، محلے کے اندر، اپنے معاشرے میں، اپنی قوم کے درمیان، اپنے اداروں میں ہم ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھنے والے بنیں اور ایک دوسروں کی اصلاح کا ہم ذریعہ بنیں۔ یہ تبھی ہوگا کہ جب ہمارے اندر ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوگی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الدین النصیحہ، دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ اور جو لوگ اس راز کو سمجھ جاتے ہیں، وہ سچی بات یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی سے ایک اچھا پیغام لوگوں تک چھوڑتے ہیں اور لوگوں کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، اور ان کا وجود پھر معاشرے کے لیے ایک رحمت بن جاتا ہے۔ جہاں وہ جاتے ہیں، جہاں وہ موجود ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو جوڑنے کا، دوسروں کو سکھانے کا، دوسروں کے اخلاق اور سیرت و کردار کی تعمیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہی ہمارے لیے درس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ بلکہ آپ کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت میں سے کسی نے کسی دوسری کو
خوش کرنے کے لیے کوئی کام کیا کہ یہ بھائی مجھ سے خوش ہو جائے، فرمایا کہ اس نے گویا کہ مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور یقین جانیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو خوشیاں بانٹنے والے دنیا کے اندر بھی جنت میں رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی سوچ پاکیزہ ہے، اس لیے کہ ان کی گفتگو پاکیزہ ہے، اس لیے کہ ان کے رویے انسانی اور اخلاقی بہت عمدہ اور اعلیٰ ہیں۔ وہ دکھ دینے کی بجائے دکھ سہنے والے تو بنتے ہیں، لیکن اپنی ذات سے دوسروں کو آسانیاں فراہم کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں، اپنے سے دور کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تو بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کی اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھانے والے بنیں اور دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے محفوظ رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔